واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرات محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا ہمیں جشن آزادی منانے کا حق کس نے دیا. جناب صدر، ہر سال 14 اگست کو پوری قوم جشن مناتی ہے. 14 اگست 1947 کو ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، مگر جشن منانے والے آزادی کی تعریف سے ہی ناشنا ہے. ان غلاموں کو پتہ ہی نہیں آزادی کسے کہتے ہیں. حضرات محترم، آزاد وہ شخص اور وہ قوم ہوا کرتی ہے جس کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکتا ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو. یہ آزادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے سامنے جھکتے ہیں. جناب والا، انہیں جشن آزادی منانے کا حق کس نے دیا؟ یقین نہیں آتا تو ہر شہر میں موجود درباروں کا چکر لگا کر دیکھیے کتنے لوگ ہیں وہاں جھکے ہوئے ہیں. کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو کوئی قبر کے آگے گمسم قیام کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی وہاں اعتکاف کی حالت میں قبر سے منہ لگائے بیٹھا ہے، کوئی قبر کو چوم رہا ہے، کوئی قبر کی مٹی کو چاٹ رہا ہے. یہ مردوں کے غلام، مردوں سے خوف کھانے والے اور ان پر توکل کرنے والے ہیں. انہیں آزادی کا کیا پتا. حضرات محترم، آزاد تو وہ قوم ہوا کرتی ہے جس کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکتا ہو، جو امیدیں صرف اللہ سے لگاتا ہو اور اسی پر توکل کرتا ہو اور اسی سے خوف کھاتا ہو. اس غلام قوم کا جشن آزادی سے کیا تعلق؟ جناب محترم، 1947 کو ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی، مگر اے جشن منانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم پر قانون کس کا چلتا ہے؟ کیا بریٹش لا اور انڈین لا تمہارے ہی ملک کے قانون نہیں؟ تمہارا سر تو پارلیمنٹ کے ممبران کے بنائے ہوئے قانون کے آگے جھکتا ہے. حضرات محترم، آزاد وہ قوم ہوا کرتی ہے جو للہ الامر کا نعرہ لگائے، جس کا قانون زمین پر رہنے والا نہ بنائے بلکہ جس کا قانون آسمان سے میرے رب نے نازل فرمایا ہو، جس کا قانون وہ ہو وہ جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، جس کے قانون پر حکومت کر کے صحابہ پوری دنیا پر حکمران رہے ہوں. جناب محترم، جس ملک کا قانون انسان کا بنایا ہوا ہو اس ملک کے باسی آزاد نہیں بلکہ غلام ہوا کرتے ہیں. اور پھر قانون بھی اس قانون کے مخالف ہو جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، ایسے قانون کو طاغوت کا قانون کہا جاتا ہے. سنو، اللہ کے قانون میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے قانون کی پہلی شرط تھی لا الہ الا اللہ ہے، اور تمہارے شرک کے اڈوں پر بہشتی دروازہ کھولتی ہے اور جمع شدہ قبر والوں کے نام نظر و نیاز اکٹھا کرتی ہے. تم کس آزادی کا جشن منا رہے ہو؟ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن محدود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن محدود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو.